لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات قرآن مجید کا عظیم ترین سورہ، جس کو پورے قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے روایات میں، اور وہ سورہ جس کو بار بار پڑھنا واجب ہے. یوں تو قرآن سے رابطہ رکھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، قرآنی سورتوں کی تلاوت کرنا عظیم عمل ہے، اور پروردگار سے گفتگو کرنا اور پروردگار کی باتیں سننے کا ایک بہترین ذریعہ، واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان قرآن کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو سنے. اللہ جو باتیں کر رہا ہے، گفتگو کا رابطہ انسان اور پروردگار کے درمیان میں، عبد اور معبود کے درمیان میں قائم ہو، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے انسان کے ذریعے سے، انسان سے، اور دعائیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، انسان معبود سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. البتہ سورہ حمد ایک ایسا سورہ ہے جس میں اللہ بھی انسان سے گفتگو کر رہا ہے اور انسان بھی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. کہ ابھی ہماری گفتگو یہاں پر سورہ حمد کی تفسیر میں نہیں ہے، لیکن ہم ایک آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں، یعنی آخری آیات جو سورہ حمد کی آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے صرف ہم ایک استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اس آیت کی بھی پوری تفصیل یہاں پر بیان نہیں ہونا ہے. کبھی انشاءاللہ توفیق رہی اور فرصت ہوئی تو سورہ حمد کی تفسیر، البتہ بعض برادران اکٹھا ہوئے ہیں اور وہاں صبح کے وقت میں سورہ حمد کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. اس میں بھی جو برادران چاہتے ہیں شرکت کرنا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہرحال مختصر طور پر، کیونکہ دن ہی یہاں پر کم ہے، اور سورہ حمد جو پورے قرآن کے برابر کا سورہ ہے. لیکن یہ جو اتنا عظیم کلام ہے جس سے انسان اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اس میں کسی سورے کو کسی خاص جگہ پر ہمارے لیے واجب نہیں قرار دیا گیا. اس سورے کو حتماً فلاں وقت میں پڑھنا واجب ہے.
اگرچہ عظیم ترین اعمال میں سے انسان کی زندگی کی ہے کہ وہ قرآن سے رابطہ رکھے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن سمجھتا رہے، قرآن درک کرتا رہے، لیکن پورے قرآن میں سورہ حمد ایک ایسا سورہ ہے کہ جو کم سے کم روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا، کم سے کم یہ ہے۔ اگر انسان کچھ بھی نہیں کرتا، صرف واجب نمازیں پڑھ رہا ہے اور واجب کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو بھی اسے 10 مرتبہ حد اقل واجب طور پر سورہ حمد کی تلاوت کرنا لازم ہے۔ باقی سورہ تبدیل کر سکتے ہیں، سورہ حمد کے بعد کوئی سورہ پڑھا جاتا ہے، آپ جو بھی سورہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہاں، روایات میں کہا گیا ہے کہ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا چاہیے انسان کو، لازم نہیں کہ ہر نماز میں پڑھے، لیکن کم سے کم 5 نمازوں میں 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، چونکہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، لیکن واجب اس سے بھی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ سورہ حمد وہ سورہ ہے کہ جسے بار بار پڑھنا انسان پر واجب قرار دیا، کم سے کم آپ کی خدمت میں عرض کیا 10 بار، ہے نا، ہر نماز میں پہلی دوسری رکعت میں واجب کے طور پر۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور دعائیں ایک عظیم خزانہ ہے انسان کے لیے، خاص کر وہ دعائیں جو انبیاء سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی، عظیم دعائیں، خوبصورت دعائیں۔ اسی مثلا ماہ رمضان کی کتنی دعائیں ہیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے افتتاح، سحر کی دعائیں، شرط کی دعائیں، چھوٹی دعائیں، بڑی دعائیں، لیکن اتنی ساری عظیم دعاؤں میں کسی بھی دعا کو کسی خاص وقت میں واجب نہیں قرار دیا گیا۔ ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان گزرا ہے، بہت ہی خوبصورت دعاؤں کا مجموعہ، دعا جو مناجات کے نام سے ہے، وہ مناجات شعبانیہ کی تمام ائمہ تاکید سے روزانہ اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے، چھوٹی بھی ہے اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت ترین، لیکن واجب نہیں۔ دعائے کمیل اتنی عظیم دعا ہے، تاکید کی گئی انسان روزانہ پڑھے، روزانہ نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں پڑھے، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا، ہر مہینے کے ہفتے مرتبہ پڑھے، ہر مہینے میں پڑھے، سال میں پڑھے، زندگی میں پڑھے، لیکن واجب شرعی طور پر واجب قرار نہیں دی گئی، نہیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے انسان پڑھے، چونکہ بہت ہی خوبصورت دعاؤں میں سے۔ لیکن ایک دعا ہے جو انسان پر واجب ہے، اور وہ یہی سورہ حمد میں جو ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اگر تمام دعاؤں کے جملے ہم جمع کریں، اکٹھا کریں، تو کئی ہزار جملے بنتے ہیں دعاؤں کے، کئی ہزار معصور دعائیں جو ائمہ سے اور اہل بیت سے اور خاص کر رسول اللہ سے، امام سید سجاد علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد۔ کئی ہزار جملے دعاؤں کے ہیں اور عظیم ہیں، لیکن کسی بھی جملے کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ خود قرآن میں سینکڑوں کی تعداد میں دعائیں، یہ بہت ہی پیارا موضوع اور بہت ہی خوبصورت موضوع قرآن کی دعائیں، کہ کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہو آپ کے سامنے، کوئی بھی کرے جس کو فرصت ہو۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں قرآن کی، سینکڑوں کی تعداد میں قرآن میں دعائیں موجود ہیں، لیکن کسی بھی دعا کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ لیکن ایک دعا ہے جس کو انسان کو کم سے کم روزانہ 10 بار واجب طور پر یہ دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مستقیم راستے پر باقی رہنے کی، چلتے رہنے کی، آگے بڑھتے رہنے کی ہدایت فرما پروردگار۔ ترجمے میں کبھی کبھی جو ہے مشکل ہوتی ہے بعض برادران کو، خاص کر اردو ترجمے میں بہت وہ محدود کیا گیا ہے۔ ہدایت کا لفظ جو ہے، چونکہ اہدنا کے معنی اصل میں ہدایت فرمانے ہی گئے، پروردگار ہدایت فرما، لیکن یہ ہدایت کس طرح کی ہدایت؟ یہ کہ چونکہ ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اہدنا بلزوم الطریق، یعنی راہ مستقیم پر
باقی رہنا، اس سے ملے رہنا، اس پر چلتے رہنے میں، وہاں بھی البتہ امام نے کلمہ یہ استعمال کیا ہدنا، یعنی اس پر باقی رہنے کی بھی ہدایت فرما، چلتے رہنے کی ہدایت فرما، باقی رہنے کی ہدایت فرما، آگے بڑھتے رہنے کی ہدایت فرما، کیونکہ صراط مستقیم کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ایک حد تک چل کے وہاں پر ٹھہر گیا انسان کا کہ صراط مستقیم طے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صراط مستقیم انسانی کمالات کا راستہ، انسان جتنا زیادہ آگے بڑھتا جائے گا مزید اس کے لیے راستہ اور ابھی باقی ہے، چونکہ کمال مطلق وہ پروردگار کی ذات ہے، اور کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، پروردگار پہ جا کر تمام ہوتی۔ بعض اردو جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ اسی روایت کی بنیاد پہ گئے، البتہ روایتیں متعدد ہیں اور کثرت سے روایتیں ہیں، جب ہم جا کر تفسیر میں پڑھتے ہیں، تفسیر میں آ کر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں دونوں پہلو چھپا ہوا، یعنی جس حد تک انسان نے راستہ طے کر لیا ہے، طے کرنے کے بعد وہاں سے گمراہ نہ ہو جائے، راستے سے بھٹک نہ جائے، چونکہ یہ خطرہ انسان کو لاحق ہے، خاص کر جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس کو شاید آخری زمانہ کہا جا سکے، ایسے زمانے میں روایات بھی اس بات کے لیے بتاتی کہ انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے راستے پر باقی رہنا، لہذا باقی رہنے کی بھی اللہ سے توفیق طلب کرتا رہے، لیکن یہ کہ چلتے چلتے کہیں پر ٹھہر نہیں جانا ہے، بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس آیت سے ہمیں پوری تفسیر میں نہیں جانا چاہیے، اس کی تفسیر میں بہت سارے پہلو ہیں اور بہت ہی وسیع گفتگو ہے، ہمیں صرف ایک پہلو سے یہاں پر گفتگو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے بعد جو دوسری آیت بیان کری وہ یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط پر باقی رہنا ہے۔ صراط بھی کون سا؟ مستقیم راستے پر باقی رہنا ہے۔ مستقیم راستہ بھی کون سا؟ وہ کہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں جن کو شامل حال ہیں، اور جن کو جتنی زیادہ نعمتیں پروردگار کی شامل حال ہیں ان کے راستے سے اتنا ہی زیادہ انسان کو قریب ہونا ہے۔ یہ آیت بہت سارے مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن جو مطلب ہمیں یہاں سے استفادہ کرنا ہے وہ یہ استفادہ کرنا ہے کہ انسان کی زندگی یہ ایک سفر ہے، انسان کو ایک سفر طے کرنا ہے۔ انسان کی ایک تعریف جو کی گئی ہے، پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، انسان کی جو ایک تعریف کی گئی ہوئی کہ انسان ایک مسافر ہے، انسان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو آ کر کہیں پر ٹھہر جائے، ٹھہری ہوئی مخلوق نہیں ہے، یہ ممکن نہیں انسان کے لیے وہ کہیں پر ٹھہرا ہوا ہو۔ جسمانی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے وہ ٹھہر سکتا ہے، ایک جگہ اس نے اپنا مسکن بنا لیا، اپنا وطن بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا، اور وہاں پہ وہ ٹھہرے، وہاں پہ رکے، وہاں پہ رات گزارے، دن گزارے، بیٹھا ہوا ہے تو ٹھہرا ہوا۔ لیکن انسانی صلاحیت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار جو اصل انسان ہے، روح ہے انسان، وہ کبھی ٹھہر نہیں سکتی، وہ حالت سفر میں ہے۔ اور اس سفر میں انسان کو جو عمل انجام دینا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو ایکٹیو کرنا ہے۔ بہت توجہ کریں، یہ مقدمے کی گفتگو ہے اور ضروری ہے بات کی گفتگو کے لیے۔ انسان کا سارا ہنر یہ ہے کہ جتنی زیادہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ایکٹیو کر لے۔ یہ آپ کے زبان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اس کو ہمارے اصطلاح میں، ہمارے ٹرم میں دوسرا کہا جاتا ہے، کچھ بالقوہ صلاحیتیں انسان میں موجود، اس کو بالفعل کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ استعداد، صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں، اور انسان کو جو کام کرنا ہے مسلسل وہ یہ کہ اپنی ان صلاحیتوں کو ایکٹیو کرنا۔ ابھی ہمارا موضوع تربیت نہیں ہے، لیکن تربیت جو آپ بہت سنتے رہتے ہیں اور لازم ہے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے تربیت کا اصلی کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ایکٹیو کر دینا۔ بہت توجہ کریں اس کو۔ یعنی مربی کوئی بھی ہو، تربیت کرنے والے ماں باپ ہوں، تربیت کرنے والے اساتید ہوں، تربیت کرنے والے علماء ہوں، تربیت کرنے والے اور بھی جو لفظ آپ جہاں جہاں استعمال کر سکتے ہیں، تربیت کرنا کتابوں کا کام ہو، انبیاء کا کام ہو، ائمہ کا کام ہو، کہ اصل مربی اللہ کی ذات ہے، وہ رب ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت میں اصلی کام کیا ہوتا ہے؟
ہم تربیت کا جب لفظ سنتے تو یہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ڈانٹ کر ڈپٹ کر خوف دلا کر انسان کو ایک اچھا عمل انجام دے لینا، یہ تربیت نہیں۔ ڈانٹ کر مجلس میں لے آنا، ڈانٹ کر مسجد میں لے آنا، ڈانٹ کر پڑھنے کے لیے بٹھانا، پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ تربیت، شاید یہ تربیت کے خلاف عمل انجام دے رہا ہے انسان۔ ہاں ممکن ہے کہ ایک جگہ ضرورت ہو ایک ہیبت کی، لیکن تربیت کا اصلی کام، ابھی میں تربیت کی گفتگو بحث میں نہیں داخل ہونا ہے، لیکن ہم اس کا نچوڑ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ تربیت کا اصلی کام یہ ہوتا ہے ایک مربی کا، ایک تربیت کرنے والے کا، وہ یہ کہ انسان کی ذات میں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں اس کو ابھار کر سامنے لا دے، ایکٹیو کر دے۔ اب جس طرح کا مربی تربیت کرنے والا ہوگا اسی طرح کی صلاحیتیں ابھار کر سامنے لائے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو وہ ایک حرف اس کو کہنا مشکل ہوتا ہے، ایک لفظ سمجھنا، پہچاننا، دیکھنا اس کو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ تربیت بڑھتے 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 ایک سال جب گزرتا ہے تو وہ کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، کلمات کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ سال بھر میں اس کی ایک علمی تربیت ہوئی ہے۔ علمی تربیت کی بہت سارے میدان ہیں، یعنی ایک صلاحیت تھی اس کے اندر، لیکن اس کو مسلسل عمل کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے ابھار کر سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہی کام انسان کو پوری زندگی بھر کرنا ہے۔ عام طور سے تربیت کا لفظ بچوں سے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، لہذا صرف بچوں کے لیے سوچا جاتا ہے، جبکہ یہ جملہ شاید کبھی ادا کر چکا ہوں کہ بچوں سے کہیں زیادہ بڑوں کو تربیت کی ضرورت ہے، کہیں زیادہ۔ ہمیشہ انسان کو تربیت کی مسلسل ضرورت ہے، اس کا پورا قانون ہے، اس کے پورے طریقے ہیں، جب کبھی انشاءاللہ تربیت کے موضوع پر گفتگو ہو تو وہاں پر کی جائے گی۔ ابھی ہم صاحب یہاں پہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اصل کام جو انسان کو کرنا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا، ایکٹیو کرنا۔ دو طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک وہ ہیں کہ جو اپنی صلاحیتوں کو کم سے کم ایکٹیو کر پاتے ہیں، نہیں ایکٹیو کر پاتے ہیں صلاحیتیں، پھر بعد میں آگے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں اتنا کامیاب انسان کیوں اور میں جو کامیاب نہیں ہوں۔ اس لیے کامیاب نہیں کیونکہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ایکٹیو نہیں کیا، یا آپ نے خود نہیں کیا ہے، یا جن کے ذریعے سے آپ کی تربیت ہوئی وہ بیچارے نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ تربیت کے اصولوں سے وہ آگاہ نہیں تھے، تربیت کے قانون سے وہ باخبر نہیں تھے، جس کے سائے میں انسان نے زندگی گزاری وہ نہیں ایکٹیو کر پائے۔ تو وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ایکٹیو نہیں کیا، وہ معاشرے کے سست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سست سمجھ رہے ہیں نا، ان ایکٹیو لوگ، اور وہ ہر جگہ جو ہے ممکن ہے کہ بوجھ بن رہے ہوں دوسرے کے اوپر، چونکہ خود سست ہیں لہذا لازم ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر بوجھ بنیں، ان کی مشکلات کو دوسرے حل کریں، ان کے مسائل کو دوسرے حل کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں ایکٹیو کیا، نہیں ابھارا ہے، نہیں سامنے لائے۔ صلاحیتیں تھیں، یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ میرے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی، نہ صلاحیتیں ہیں انسان میں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، یا فلاں سرزمین پہ پیدا ہوا، یا فلاں زمانے میں پیدا ہوا، یا فلاں علاقے میں پیدا ہوا، لہذا میری کوئی صلاحیت نہیں، میں کچھ نہیں کر پایا۔ نہ، بہت ہی معمولی گھرانے میں، بہت ہی معمولی سرزمین پر، بہت ہی پچھڑے ہوئے جگہوں پر، بہت ہی پچھڑے ہوئے گھر میں، بہت ہی معمولی ترین گھر میں پیدا ہو کر لوگ بہت ہی کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ایکٹیو فعال کیا۔ اس کے برعکس بہت ہی اچھے گھرانے میں، بہت ہی کامیاب گھرانے میں لوگ پیدا ہوئے، لیکن یہ صلاحیتیں نہیں ابھار سکے، لہذا وہ کامیاب نہیں۔ لہذا ایک گروہ ان لوگ ہے کہ جو سست لوگ ہیں۔ سستی کی بھی بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری، شاید ایک پہلو میں تھوڑا سا میں گفتگو کرنے کا موقع ملے، اگر اس میں گفتگو ہو سکی تو انسان، بہت ساری پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری فردی، انڈیویجول، سائیکولوجیکل مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری جو سوشل مشکلات بھی انسان پیدا ہوتی ہیں اگر انسان سست ہو۔ حتیٰ دینی اعتبار سے بھی وہ لوگ جو بے تفاوت لوگ ہیں، وہ لوگ جو لا تعلق لوگ ہیں، وہ لوگ جو کسی مسئلے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے، دنیا میں کتنی بھی تباہی ہو جائے، کتنی بھی بربادی ہو جائے، انسانوں پر کچھ بھی آ جائے، لیکن سست لوگ ہمیشہ سست رہتے، کسی بھی میدان میں وہ ایکٹیو نہیں ہونا چاہتے، یہ سست لوگ ہیں کہ انشاءاللہ اس گفتگو اگر فرصت ہوئی اور کی جائے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو ایکٹیو لوگ ہیں،
جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنی قوتوں کو مسلسل وہ ایکٹیو کرتے جا رہے ہیں، ان سے بیٹھا نہیں جاتا، وہ کوشش کر رہے ہیں. ایک گفتگو پہلے تھوڑا سا اشارے کے طور پہ یہاں پہ کر چکے ہیں اس مسئلے میں، لیکن اس جہت سے نہیں کیے. یہ لوگ جو ایکٹیو لوگ ہیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اچھی صلاحیتوں کو ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فعال کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو کو اردو میں ترجمہ ہے فعال کرنا. میں اور اگر اردو بولوں تو آپ انشاءاللہ متوجہ ہوں، چونکہ خود اردو بولنا، اردو کلمات ادا کرنا ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے. مجبوراً جو ہے کبھی اگر بولنا پڑتا ہے تو مجبوراً، کہ ایسا نہ ہو کہ بات نہ پہنچے. خب دو طرح کے، کچھ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو سست لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایکٹیو اور فعال لوگ ہیں. وہ لوگ جو فعال ہیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی اچھی صلاحیتوں کو فعال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بری صلاحیتوں کو فعال کر رہے ہیں. جو صلاحیتیں بری بھی انسان میں ہیں، یہ قرآن کہتا ہے. صلاحیتیں رکھی گئی جو انسان بنا اس لیے، یہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ قرآن 11 عدد قسم کھا کر اس مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ قد افلح فالہمہا فجورہا و تقواہا. ہم نے الہام، پروردگار کہتا ہے میں نے الہام کر دیا ہے، انسان پر الہام کر دیا گیا ہے کیا؟ فجورہا و تقواہا. فجور یعنی وہی بری صلاحیتیں وہ بھی انسان کے اندر موجود ہیں، رکھی گئی ہیں. وہ تقواہا، اور اچھی صلاحیتیں بھی انسان کے اندر رکھی گئیں. یہ رکھی گئیں الہام کے طور پر رکھی گئی. انسان بنایا اس لیے گیا ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو بنا کر بعد میں اس کے اوپر الہام کیا گیا، نہیں، انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ ساری صلاحیتیں رکھ کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اب وہ قرآن آگے بڑھ کے تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو اپنی اچھی صلاحیتوں کو ایکٹیو کر کے اپنے آپ کو تزکیہ کرتا چلا جائے، پاکیزہ کرتا چلا جائے، وہ کامیاب انسان بنتا چلا جاتا ہے. جو اپنی وہی بری صلاحیتوں کو ایکٹیو کرتا چلا جائے وہ ناکام انسان بنتا چلا جائے. بس کل گروہ کتنا ہوا؟ 3 طرح کے لوگ ہوئے. ایک یہ کہ سست لوگ جو بوجھ بنے ہوئے ہیں، معاشرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، علمی اعتبار سے بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں، اکنامیکل اعتبار سے بھی ممکن ہے بوجھ بنے ہوئے ہوں. یا اگر دین تاکید بھی کرتا ہے کہ ایسے سست لوگوں کے لیے آپ ایک طرح سے سست لوگوں کو انسان ابھار رہا ہے کہ کوشش کریں، محنت کریں، زحمت کریں، اور اس کو بہت ہی مبارک، بہت ہی عظیم اس کو عبادت قرار دیا تاکہ ایک انسانی معاشرے میں، خاص کر اسلامی معاشرے میں سست لوگ نہ رہ جائیں. یہ دین کو پسند نہیں ہے. حتیٰ اکنامیکل اعتبار سے بھی سست لوگوں کا رہنا دین میں پسند نہیں ہے. کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ اسلام کی بہت ساری تاکیدات میں سے. بس ایک گروہ یہ. دوسرا وہ گروہ کہ جو فعال کر رہا ہے اس میں اچھی صلاحیتوں کو فعال کرنے والا، بری صلاحیتوں. کل ملا کے 3 گروہ. 3 گروہ کے علاوہ کوئی چوتھا گروہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہاں ایک گروہ اور بھی کوئی ہے، نہ، یہی 3 طرح کے لوگ ہیں. ان 3 طرح کے لوگوں میں 3 طرح کا طرز زندگی ہمارے سامنے آتا ہے. یہاں سے ہماری گفتگو ہے اس میں. سست لوگوں کا طرز زندگی ایک الگ طرز زندگی ہے. فعال لوگ وہ جو فعالیت کر رہے ہیں لیکن حق کی راہ میں، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، خیر کے لیے جن کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، ان کا ایک طرز زندگی دوسرا طرز زندگی ہے، جدا طرز زندگی ہے. اور ایک گروہ وہ کہ جو برائیوں کے لیے، باطل پھیلانے کے لیے، فساد کے لیے، معاشرے میں ہرج و مرج پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے ایکٹیو لوگ ہیں. بیٹھے سست لوگ بھی نہیں ہیں، خاموش نہیں ہیں، لیکن جو کچھ انجام پا رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی اور فساد یا مشکل کو ایجاد کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ان کا طرز زندگی الگ ہوتا ہے. ہمیں کس طرز زندگی کو ڈھونڈنا ہے ان 3 طرز زندگی میں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی اچھی صلاحیتوں کو فعال کر رہے ہیں ہر میدان میں. ہم صرف یہ نہیں کہنے کے لیے آئے کہ جو عبادت کے میدان میں بہت زیادہ فعال ہو نا. انسان کی زندگی کے تمام میدان میں، انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اور تمام میدانوں میں اچھی فعالیت کرنے والے لوگ
اور اچھے طور پر اپنی صلاحیتوں کو ایکٹیو کرنے والے لوگ، یہ جو ہے ایک مطلوبہ معاشرے میں ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام کرنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو رکھی جاتی ہیں، دین، احکام الہی، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، ان سب کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اچھی صلاحیتوں کو ایکٹیو کر دیا جائے، فعال کر دیا جائے۔ اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر کوئی حاصل نہیں ہے۔ یعنی 10 دن مسلسل ہم گفتگو کرتے رہیں، نہ ہمارے اندر کوئی چیز پیدا ہو، نہ ہماری کوئی صلاحیت فعال ہو، نہ آپ کی، تو میں نے اپنا وقت بھی برباد کیا اور آپ کا وقت بھی برباد کیا۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ اصل یہ ہے انسان ایک خزانہ ہے۔ اصل پر روایات میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ انسان معدن سمجھ، معدن یعنی جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے، جیسے سونا اور چاندی کا خزانہ، اسی طرح روایت میں یہ جملہ ہے معدن ذهب و فضہ کے طریقے سے، یعنی چاندی اور سونے کے خزانے کے طریقے انسان بھی ایک خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ خزانہ کھل کر سامنے کب آئے گا؟ جب اس کو ایکٹیو کر دیا جائے۔ ایکٹیو کر کے کیا اس میں سے نکالا جائے؟ اسی زمین سے جو ہے بلاسٹ ہونے والے میٹیریل بھی زمین سے نکالے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب کوئی آ کر زمین سے وہ خزانہ نکال رہا ہوتا ہے، منفجر کر دے، بلاسٹ ہو جائے، ہزاروں انسان مر جائیں، لاکھوں کی جان چلی جائے، تباہ ہو جائے۔ صلاحیت ہے یہ بھی۔ یہ کسی چیز کو کس پہلو میں، مثلا یورینیم کو نکالا گیا، یورینیم استفادہ کی گئی، یورینیم سے ممکن ہے کہ تھوڑی سی یورینیم سے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی جائے، اور ممکن ہے اسی یورینیم سے بجلی ہو، انرجی ہو، طاقت ہو، سہولتیں ہوں، اچھائیاں ہوں، بہت سارے فائدے انسان کو پہنچ رہے ہوں، اور بہت ہی اچھا فائدہ پہنچ رہا ہے بہت کم مقدار میں۔ یہ انسان کس پہلو سے کس چیز کو، خزانے کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی الناس معادن، یہ انسان معدن ہے، یہ خزانہ ہے، یہ روایت کا جملہ، یہ خزانہ ہے۔ اس خزانے کو ابھارنا ہے۔ خزانہ اگر پڑا رہا تو ممکن ہے کہ پوری زندگی گزر جائے، وہ خزانہ بنا پڑا رہا، وہ ابھر کر سامنے نہیں آیا، نہ وہ اپنے لیے مفید ہو پایا، نہ دوسروں کے لیے مفید ہو پایا۔ اس کو مفید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مفید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایسا طرز زندگی لا کر رکھا جائے کہ وہ طرز زندگی اس کی اچھی صلاحیتوں کو فعال کرتا چلا جائے۔ طرز زندگی واضح ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے۔ ان انسان کی زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ وے آف لائف جس کو آپ کہیں، لائف اسٹائل بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کلمہ اور بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر میں کبھی کسی جگہ پہ استعمال کروں تو صرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کی مراد کیا طریقہ ہے، چونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ آج کے زمانے کا، ہر زمانے کا اہم مسئلہ ہے، خاص کر آج کے زمانے کا، کہ جہاں پر آج پوری کوشش یہ ہے کہ انسان، یعنی سب سے زیادہ شاید کوشش کی جا رہی ہے، بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے، زحمتیں کی جا رہی ہیں، فکریں لگی ہوئی ہیں، انسان لگے ہوئے ہیں کہ وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنے پسند کی طرز زندگی دیں، اپنے پسند کا طریقہ زندگی، معاشرے کو اپنے انداز سے تبدیل کریں، جس میں سب سے بڑا رول میڈیا ادا کر رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ میڈیا، یا میڈیا سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو آ کر انسان کو طرز زندگی کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کے زمانے کی سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ یہی جنگ، اس کو سافٹ وار کہا جاتا ہے، جنگ ہے، باقاعدہ طرز زندگی کی جنگ ہے۔ ایک جنگ وہ ہوتی جہاں پہ زندگی چھینی جاتی ہے، زندگی لی جاتی ہے، زندگی ختم کی جاتی ہے، وہ بھی ایک جنگ ہے، اس کو ہارڈ وار کہتے ہیں، سخت جنگ، ہارڈ وار، جس میں زندگیاں چھینی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تلوار اور نیزے اور تیر اور اسلحے کے ذریعے سے چھینی جاتی تھی، آج کے زمانے میں بندوق اور بم اور گولیوں کے ذریعے سے اور بلاسٹ کے ذریعے سے، یہ بھی ہارڈ وار ہے۔ ہارڈ وار میں زندگیاں چھینی جاتی ہیں، زندگیاں ختم کی جاتی ہیں۔ وہ جنگ اتنی کامیاب جنگ نہیں ہے جہاں پر زندگیاں ختم کی جائیں، جو کہ زندگی ختم ہو گئی،
آج کے زمانے کی کامیاب جنگ وہ ہے جہاں پر زندگی ختم نہ کی جائے بلکہ زندگی اپنے مطابق تبدیل کر دی جائے. بہت توجہ کریں، اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے. ابھی دشمن کی یہ کوشش زیادہ نہیں ہے، ضرورت کے تحت وہ بھی کام کر رہے ہیں جو دکھائی پڑ رہا ہے کہ زندگیاں ختم کی جائیں، لیکن زندگی ختم کرنے سے زیادہ مفید ہر ایک کے لیے، باطل والوں کے لیے باطل کے اعتبار سے، حق والوں کے لیے حق کے اعتبار سے. البتہ حق کے نزدیک پہلے بھی کبھی یہ پسندیدہ عمل نہیں کہ زندگی کسی کی ختم کی جائے. حق کے نزدیک ابتدا سے پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو ایک صحیح طرز زندگی پر ڈال دیا جائے ہدایت کے ذریعے سے. حتیٰ میدان جنگ میں جا کر بھی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ انسان کا طرز زندگی بدلا جائے. روایات آپ سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں. رسول اللہ جب جنگ کرنے کے لیے بھیجتے تھے تو کیا تاکید کرتے تھے؟ جا کے ہدایت کرنا، پہلے لوگوں کو بات کرنا، لوگوں کو صحیح بات پہنچانا. امیر المومنین کا طرز جنگ موجود ہے. جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، سخت ترین دشمن سامنے آتا تھا تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ادھر سے گئے، ادھر سے آمنے سامنے اور تلوار چلنا شروع ہوئی. پہلے آ کر گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، ہدایت کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ پسندیدہ عمل نہیں کہ ایک انسان کی زندگی کو ختم کیا جائے، بلکہ بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی یہ سافٹ وار پہلے بھی ہے، سلسلہ اس کا قدیم زمانے سے جاری ہے. حق و باطل کے درمیان کی نرم جنگ یہ ہمیشہ جاری ہے. باطل چاہتا رہا کہ اہل حق کی زندگی کو تبدیل کر دیا جائے، اور حق یہ چاہتا رہا کہ اہل باطل کی زندگی کو تبدیل کیا جائے. آج کے زمانے میں یہ سافٹ وار جو ہے، نرم جنگ، یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر، کسی بھی زمانے میں اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ نہیں لڑی گئی. بہت توجہ کریں، کسی بھی زمانے میں اتنے وسیع پیمانے پر یہ جنگ کبھی بھی نہیں لڑی گئی. کبھی دو آدمی کے درمیان میں یہ جنگ ہوتی رہی، کبھی دو چھوٹے چھوٹے گروہ کے درمیان میں، کبھی تھوڑا بڑے گروہ کے درمیان میں. مثلا رسول اللہ کے زمانے میں جو ہارڈ وار کے طور پر سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ جنگ خندق تھی کفار کے ساتھ. کہ البتہ بعد میں آخر میں رسول اللہ کو کچھ جنگیں لڑنی پڑی روم کے لشکر سے، کیونکہ روم کا لشکر اور بھی زیادہ بڑا تھا. جنگ خندق کے لیے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ جنگ خندق پہلی وہ جنگ تھی کہ عرب کی سرزمین کی سب سے پہلی وہ جنگ ہے جہاں پر سب سے بڑا لشکر پوری تاریخ عرب کا 10,000 کا لشکر جنگ خندق میں آیا تھا، جہاں پر سب کو جمع کیا گیا تھا، کافروں کے مختلف قبیلوں کو، یہودیوں کے مختلف قبیلوں کو، سب کو جمع کر کے لایا تھا یہ جنگ لڑنے کے لیے. اس جنگ میں جب امیر المومنین گئے تو تلوار کی جنگ شروع کرنے سے پہلے امام نے یہ نرم جنگ شروع کی اور پہلے ہدایت کرنا شروع کی کہ زندگی ختم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زندگی کو تبدیل کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی زندگی تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی لینے کا درپے ہے اور چاہتا ہے، تو وہاں پر زندگی ختم کرنا بھی مجبوری کے تحت لازم ہو جاتا ہے. توجہ رہے آپ نے. آج کی جو ہماری اصلی جنگ ہے وہ کون سی جنگ ہے؟ اس پہ بہت زیادہ ابھی گفتگو کی گئی، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. شاید ابھی ہمارے ملک کی مشکل ہے کہ ہمارے جوانوں میں، ہمارے لوگوں کے درمیان میں کوئی ایسی زبان ہے نہیں جس پر کتابیں لکھی جائیں اور پڑھی جائیں. نہ اچھی اردو آتی ہے، نہ اچھی ہندی آتی ہے، نہ اچھی انگلش آتی ہے. انگلش ہاں وہ میتھمیٹک اور بایولوجی اور کیمسٹری اور وہ سب پڑھ لیں گے، اس کے ٹرم سے معلوم ہے. لیکن کہا جائے کہ ایک سوشل موضوع پر کوئی اچھی کتاب پڑھنا بہت لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. مثلا دینی موضوع پر ایک انگلش میں کتاب اگر پیش کی جائے تو اس میں بھی مشکل ہوتی ہے. یہ ایک مشکل ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مشکل ہے کہ کوئی زبان ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں کچھ آئیڈیالوجیز پیش کی جا سکے اور آدمی سے پڑھ سکے. سب کو ہم نہیں کہہ رہے 100%، ممکن ہے 2%، 1% ایسے لوگ بھی ہوں جو پڑھ سکتے ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد 90% سے زیادہ تعداد ایسے جن کے پاس کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس میں آ کر وہ آئیڈیالوجیز کو پڑھ سکیں. پیسہ کمانے والی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنا وہ ہمیں بھی معلوم ہے، بہت اچھا آتا ہے پڑھنا، سب کو بہت اچھے طریقے سے سارے کورس کر لیتے ہیں. لیکن وہی جو بہت اچھے طریقے سے اپنے کورس کو پورا کر لیتے ہیں، پوری کتاب یاد کر لیتے ہیں، انہی سے ایک آئیڈیالوجی کی کتاب دی جائے کہ اس آئیڈیالوجی کی کتاب کو پڑھ کے اچھی طرح سمجھیں، وہ ان کو مشکل ہوتی. پڑھ لیں گے لیکن مشکل ہوگی. یہ ہماری مشکل ایک بہت بڑی بنیادی مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زبانیں کھو دی ہیں. دوسری زبان جو ہے، چونکہ زبان تو 2 4 10 سال میں نہیں بنتی،
زبان کا سفر سالہ سینکڑوں سال میں طے ہوتا ہے، ہزاروں سال میں طے ہوتا ہے۔ ایک زبان کسی معاشرے میں آ کر اپنی جگہ بناتی ہے، اس کو سینکڑوں سال کا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اتنے کہ ایسے آدمی نے پڑھ لیا، چند کتابیں پڑھ لیا اور زبان کا ماہر ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک مشکل ہے، یہ زبان کی مشکل۔ ابھی بہت ساری کتابیں اس سافٹ ویئر پر مختلف زبانوں میں، مثلا پرشین میں، عربک میں، ممکن انگلش میں بھی ہے کہ انگلش میں میں نے خود نہیں جا کر ڈھونڈا ہے، لیکن موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ اس کو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں، یہیں پہ ہم زیادہ گفتگو بھی نہیں بڑھا پائیں گے کہ چونکہ یہ اہم مسئلہ اس وقت خاص کر جوان اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یہ جنگ انہیں لڑنی ہے۔ بزرگ لوگ اپنے زمانے کی جنگ لڑ چکے اور الحمدللہ کامیاب بھی رہے کسی حد تک، جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی اس حد تک وہ کامیاب رہا، اور بہرحال جنگ میں ایک زندگی گزار کر، بہرحال ایک سالم زندگی اگر وہ گزار کر یہاں تک پہنچا ہو تو یہ شکر کی بات ہے، اور پروردگار کا شکر کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن ابھی جو سامنے جوانوں کے سامنے جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے، بہت ہی زیادہ پیچیدہ، بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ جنگ ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ جنگ ہے سافٹ وار۔ سافٹ وار میں اصلی چیز جو سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ جو جنگ ہوتی ہے، وہ طرز زندگی کی جنگ ہے۔ بہت توجہ کریں، وے آف لائف اسٹائل کی جنگ ہے۔ مثلا فرض کریں، ہم اچھا نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر بیان کریں، لیکن جاننا ضروری ہے، مثلا ایک فلم پر کروڑوں ڈالر خرچ کیا جاتا ہے تو ایسے نہیں خرچ کیا جاتا، ایسے بنائیں گے کروڑوں اور مثلا سینکڑوں ارب روپیہ بعض ایک 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کے فلم پر خرچ کیا جاتا ہے، تو ایسے نہیں صرف تفریح کرانے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان کی طرز زندگی کو بدلا جا رہا ہے، اور طرز زندگی کو بدلنا چونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لہذا اس پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صرف تفریح کرانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفریح انسان اگر کوئی جوکر آدمی اگر تھوڑی دیر میں تفریح فری میں بھی کرا کے چلا جا سکتا ہے، تفریح جیسے کرنا، تفریح کرانے میں بہت کچھ نہیں چاہیے۔ ایک اچھا قسم کا جوکر آسانی سے انسان کی تفریح کرا سکتے گھنٹوں کی۔ یہ جو اربوں اس کا سروے اگر جا کے کریں تھوڑا سا کتنا خرچ ہو رہا ہے، اتنا اربوں جو ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے، چونکہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ یہ ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی طرز زندگی کو بدلنا۔ اور ہم بہت ہی آسانی سے اور اس پر فخر کرتے ہوئے آ کر اس جنگ سخت میں ہم چاہتے ہیں کہ جا کر حق کی مدد کریں، حق کے لیے لڑیں، حق کے لیے کوشش کریں، سخت جنگ میں، ہارڈ وار میں۔ لیکن سافٹ وار میں بہت ہی زیادہ فخر کرتے ہوئے اگر جنگ ہار جاتے ہیں، جنگ ہارتے بھی ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ مثلا مغربی ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں، جنگ ہارتے ہیں، اور ویسٹرن کلچر کو اپنا کر سے فخر کر رہے تھے، ہم ویسٹرن لائف اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم جنگ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور جنگ ہارے ہوئے لوگ اپنے ہارنے پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ سافٹ وار کا قاعدہ یہ ہے، سافٹ وار کی مشکل یہ کہ اس میں انسان ہار کر بھی اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ابھی ایشیا ہار رہا ہے، افریقہ بری طریقے سے ہار رہا ہے، تو اسلامی دنیا، اسلامی ممالک نرم جنگ میں ہار رہے ہیں۔ ابھی ہم سخت جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو جو مسئلہ چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کس طرح کی ہارڈ وار اور سافٹ وار لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں بھی یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، یہاں پر ہارڈ وار نہیں چل رہی لیکن سافٹ وار چل رہی۔ سافٹ وار میں بہت اچھے طریقے سے ہمارا جوان جا کر جنگ کو ہار کر کے آتا ہے، اور فخر کرتے ہوئے کہ آج میں فلاں جنگ ہار کے آیا ہوں۔ لباس خریدنے جاتا ہے، جنگ ہار کے آتا ہے، تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے، جنگ ہار کے جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، جنگ ہار کر آنا اس کو پسند آتا ہے، کالج کے انتخاب کرنے میں، اپنے طرز زندگی کو اپنانے میں، ہر جگہ اٹھا کر جا کر دیکھیں ہاری ہوئی جنگ پر وہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جنگ نرمی کی خاصیت ہے عزیزو، شکست کھا کر فخر کرنا۔ سخت جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، نرم جنگ میں یہیں پر ہم مار دیے گئے لیکن اس سے فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود مار دیے۔ انسان کی جسم کو ختم کر دینا یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، انسان زندہ رہے لیکن اس کی روح کو جیت لینا اور ختم کر دینا اور شکست دے دینا
یہ زیادہ بڑا نقصان. اور اس جنگ میں باقاعدہ طور پر ہار رہا ہے انسان اور فخر بھی کر رہا ہے. لہذا اس اعتبار سے پھر یہ موضوع بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. طرز زندگی ایک جیتی ہوئی جنگ میں جیتا ہوا طرز زندگی انسان کا کیا ہو. قرآن کیوں کہتا ہے قد افلح من زکاہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کامیاب دیکھنا چاہتا، ہارا ہوا انسان نہیں دیکھنا چاہتا. قرآن میں پہلے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ میں آ کر سب صفتیں بیان کرنے کے بعد کہا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ جیتے ہوئے لوگ ہیں. سخت جنگ کی بات نہیں ہے وہاں قرآن میں سورہ بقرہ میں، یہی نرم جنگ کی، سافٹ وار کی بات ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ نرم جنگ کی، نرم جنگ میں کامیاب ہوتے 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 لوگ پھر بعد میں قرآن اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ. کیونکہ قرآن انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. قرآن ایک اسلامی معاشرے کو، ایک مومن معاشرے کو، ایک دیندار معاشرے کو کامیاب معاشرہ اور کامیاب سوسائٹی دیکھنا چاہتا ہے. ادھر آخری پارے میں جا قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، جو اس نرم جنگ میں جیت گئے ہیں، جنہوں نے اس نرم جنگ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے تقویٰ کے ذریعے سے. کہ فلہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا. آج دوپہر میں بھی عرض کیا خطبہ جمعہ میں، جنہوں نے تقویٰ کے ذریعے سے اس جنگ میں اپنے آپ کو کامیاب رکھا، قرآن کہتا ہے یہ لوگ قد افلح، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور قرآن کامیاب دیکھنا چاہتا ہے انسان کو، ناکام نہیں دیکھنا چاہتا. ایک جوان کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا. تب انشاءاللہ وقت ہمارا تقریباً تمام ہو رہا ہے. اس گفتگو کو اہمیت آپ کے لیے واضح ہو چکی ہے کہ اگر ہماری نگاہ میں اس مسئلے کی اہمیت نہیں ہے تو دشمن کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ لوگ جو نرم جنگ لڑ رہے ہیں، تھنک ٹینک، بڑی بڑی افکار کے لوگ، کامیاب ترین لوگ، متفکر ترین لوگ، اچھی صلاحیتوں کو لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. کس لیے؟ نرم جنگ کی پالیسی معین کرنے کے لیے، نرم جنگ کی اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے، نرم جنگ میں کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے. کہ البتہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ اگر تھوڑا سا صحیح اسلام سے ہم اپنے آپ کو نزدیک کر لیں تو ساری اسٹریٹجی، ساری پالیسی، ساری پلاننگ سب کے سب تھوڑی دیر میں فیل نظر ہوتی ہے اور اسلام کی جنگ کامیاب نظر آتی ہے. فقط شرط یہ ہے کہ اسلام، وہ صحیح اسلام ہماری نظروں کے سامنے آئے، وہ صحیح طرز زندگی. اور وہ صحیح طرز زندگی کون ہے؟ ان کا طرز الذین انعمت علیہم، وہ انبیاء کا طرز زندگی ہے، وہ اہل بیت کا طرز زندگی ہے. کہا گیا قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 2 سال پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے، 3 سال پہلے. اسوہ حسنہ ہے، یہ طرز زندگی یہاں سے لینا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لکم فی اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے طرز زندگی ہے، میری ذات میں. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گزرنے کے 250 سال گزر جانے کے بعد فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوہ، رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی میں ہمارے لیے طرز زندگی ہے، اسوہ ہے. 250 سال بعد امام کہہ رہا ہے، وقت کا امام کہہ رہا ہے. وقت کے امام کو بھی اسوہ کی ضرورت ہے. وقت کے امام خود اسوہ ہے، خود سب سے بڑا اسوہ ہے. لیکن جو وقت کا سب سے بڑا امام ہے، جو خود اسوہ زندگی ہے، جو خود طرز زندگی ہے، جو خود سیرت ہے، جو خود نمونہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی جو 18 سال کی بیٹی تھی، جو 250 سال پہلے اس دنیا سے گزر چکی ہے، ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی میں ہمارے لیے طرز زندگی موجود ہے. تو طرز زندگی معمولی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی، البتہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے شاید آپ کو اور بھی بہتر طریقے سے اور بھی اچھے عالم ملے اور اگر وہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کریں گے. لیکن یہ مسئلہ معمولی نہیں. انشاءاللہ ہمیں جو طرز زندگی کی بہت وسیع بحث ہے، بہت تفصیلی بحث ہے، بہت سارے اس کے پہلو ہیں. شاید کبھی اور فرصت ہو اس کے دوسرے پہلوؤں پر گفتگو. ابھی جو ہمیں چند دن گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ ایک صحیح طرز زندگی کے بیسک اصول اور پرنسپلز کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے چند پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. پھر اگر کبھی توفیق ہوئی تو دوسرے مسائل پر گفتگو کی جائے گی. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ توفیق دے کہ ایک مفید گفتگو پیش کی جا سکے.
انشاءاللہ آج کے پہلے دن کا روزہ تھا، وہی جو جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے یہ پہلے دن کا روزہ اس کی بارگاہ میں واقعا قبول ہو۔ امام علی علیہ السلام کی جو افطار کی دعا جو امام علی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ موجود ہے کتابوں میں، اس میں ایک دعا ایک جملہ امام یہ بھی کہتے تھے، چھوٹی سی دعا ہے بہت ہی خوبصورت جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں، رب اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ وہاں پر امام کا ایک جملہ یہ ہوتا تھا کہ پروردگارا تو میرے اس عمل کو قبول بھی فرما، کہ یہ دعا انسان مختلف انداز سے کر سکتا ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اس عظیم مہینے میں اضافہ کرے۔ ایک بہترین عمل اس مہینے کا یہ ہے کہ انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس عظیم مہینے میں ہماری معرفت میں انشاءاللہ اضافہ ہو۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو اس عظیم مہینے میں معاف فرما، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، ہمیں ایک صحیح طرز زندگی پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ظاہر نبی پہلا دن سوالات جو ہے نہیں آئے ہوئے ہیں، تو اگر سوالات آپ کے پاس ہوں گے تو کل سے دیجیے گا، اگر سوالات زیادہ نہیں ہوں گے اور سب بات واضح ہوگی تو پھر شاید ضرورت پڑی تو آخر میں رکھا جائے گا، جیسے آپ کے سوالات ہوں گے اسی اعتبار سے یہ پروگرام آگے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔